السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں عام طور پر والدین کے دو قسم کے رویے ہیں، دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا اور ایک رویہ تو یہ ہے کہ چونکہ بیٹیوں کو کانفیڈنس دینا ہے، بیٹیوں نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے، لامحالہ انہوں نے اسی زمانے میں اور اسی پبلک کے ساتھ انہوں نے گزارا کرنا ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، لہذا ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، انہوں نے کس قسم کے کورس میں داخلہ لینا ہے، اور انہوں نے اپنے فیوچر کے بارے میں جو بھی فیصلہ ڈیسیژن کرنا ہے، ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور اس میں والدین سمیت کسی بھی دوسرے رشتہ دار کی، استاد کی اور کسی بھی انسان کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آزادی اور اس طرح کی آزادی دینے سے تو بچیاں کل کو یعنی اس قسم کی جنریشن تیار ہو جاتی ہے جو میرا جسم میری مرضی جیسے مطالبات سامنے لے کر آتی ہیں، اور پھر اس سے بھی یعنی وہ اور آگے انتہا پہ چلی جاتی ہیں۔ لیکن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں مخاطب یہ والدین نہیں ہیں جو اس انتہا پر ہیں کہ بچیوں کو ہر قسم کی آزادی دینی چاہیے، اور اس میں ان کے ڈیسیژن میں اور ان کو ڈیسیژن میکنگ میں کسی قسم کی کسی انسان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے والدین سے انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں مخاطب ہوں گے اور ان سے ہم گزارشات کریں گے کہ ان کو اپنے رویے میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ آج کے ہماری اس ویڈیو کے مخاطب ایک دوسری انتہا پر کھڑے والدین ہیں، ایک دوسرے سرے پر کھڑے والدین ہیں جن کی سوچ اور کوشش ہمیشہ سے یہ ہے کہ بچیوں کو گھر میں قید کر کے ہی رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور ان کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی سوچ پر اور ان کے گھر سے نکلنے پر ہر قسم کی پابندی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پر مزید بات کرنے سے پہلے ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حجاب کی آیات نازل ہوئیں اور مسلمان خواتین نے اور بالخصوص امہات المومنین نے حجاب کی جو آیات ہیں، حجاب کے بارے میں جو احکامات تھے ان پر منوان عمل کر کے تو اپنی زندگی میں یعنی تمام آیات کو اپلائی کر لیا اور نافذ کر لیا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن باپردہ حالت میں اور حجاب میں گھر سے باہر کسی کام اور کسی گھر سے جا رہی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا۔ چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ذرا بھاری جسم اور جسیم شخصیت کی مالک تھیں، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو اس حالت میں بھی پہچان لیا، تو حضرت عمر فاروق نے ان سے عرض کی کہ اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے تو آپ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ذرا احتیاط کیا کریں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں وہیں سے ہی واپس پلٹیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے اور یہ شام کا وقت تھا، شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ واقعہ عرض کیا کہ میں تو اپنے کسی کام سے جا رہی تھی اور میں اس حالت میں تھی، باپردہ بھی تھی، تو حضرت عمر فاروق نے مجھ سے یہ بات کی ہے۔ گویا انہوں نے یعنی تجویز لینا چاہیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شکایت کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو گوشت کی ایک بوٹی تھی، اسی حالت میں جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ بوٹی آپ نے نیچے بھی نہیں رکھی، اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور آپ نے جب وحی مکمل ہو گئی تو آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اپنی ضروریات کے تحت گھر سے نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ گویا اس سے ثابت یہ ہوا، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا خواتین کو کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگانے کے حامی تھے یا پابندی لگانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خواتین کو باپردہ حالت میں اور حجاب کی اور دیگر شرعی تقاضوں کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اب اس انتہا پر کھڑے ہوئے والدین
جو جس آیت سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر غالباً 33 کی سے استدلال فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ خواتین، عورتیں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بیگمات جو ہیں یہ گھروں میں ٹھہری رہیں، یہ گھروں میں قرار پکڑیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں جو کہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان گردن اٹھا کر اس کو دیکھتا ہے، اور ایک عورت اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی بالکل درست ہے، اور قرآن کی آیت میں بھی یقیناً کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ آپ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اپنے گھروں میں آپ ٹھہری رہیں۔ لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اگرچہ یہ خطاب امہات المومنین اور اہل بیت کی خواتین کے بارے میں ہے، لیکن یہ بالواسطہ انڈائریکٹلی تو یقیناً قیامت تک کی تمام مسلمان خواتین، تمام مسلمان بہنوں، بیٹیوں اور سب کے لیے، اور سب اس حکم میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرما رہے ہیں جی کہ آپ نماز قائم کریں، جسمانی عبادات کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا اور فرمایا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی جو صاحب حیثیت ہیں، اور فرمایا باقی تمام عبادات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختصراً یہ پھر ارشاد فرما دیا کہ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات پر عمل کرتی رہنا اور مکمل تابعداری کرتی رہنا۔ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات پر کاربند ہونے کی صلاحیت بھی ان میں پیدا کرے، ان کے لیے ایسی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے کہ وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں کو خواتین کے لیے صرف قید خانہ نہ بنائیں، بلکہ صحیح معنوں میں تربیت گاہ بنائیں، ان کے لیے صاحبان بنائیں، ان کے لیے ایک ایسی جگہ، اپنے گھروں کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کی روشنی میں اپنی پوری زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں، اور یہاں سے وہ یہ سیکھ سکیں کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، اور باقی جتنی یعنی اسلامی عبادات ہیں، جتنی اسلامی عبادات کے تقاضے ہیں وہ ان کو نبھانے کے قابل بھی بن سکیں۔ اور گھر کو ایک ایسی تربیت گاہ بھی ہونا چاہیے جس گھر میں پلنے والی، پرورش پانے والی بیٹی پر اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی یا کوئی عالم دین بھی یا کوئی علمی شخصیت بھی اعتراض کرے تو وہ بڑے کانفیڈنس سے یہ اعتراض اپنے والد تک، اپنے بھائی تک یا اپنے خاوند تک وہ پہنچا سکیں، ان سے رائے لے سکیں اور اس اعتراض کو دور کر سکیں، بجائے اس کے کہ اگر ان پر کوئی اعتراض ہو، ان پر کوئی بات ہو تو وہ اس بات کو بدنامی کے ڈر سے چھپائیں اور اس بات کو اپنے دل میں رکھیں، لیکن اپنے گھر والوں تک یہ بات نہ پہنچائیں۔ اپنی بیٹیوں کو اگر ہم گھر میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ بچیاں گھر میں رہیں، لیکن ان کی ایسی تربیت ہو کہ وہ قرآن اور حدیث پر اور اپنی ساری زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے کے وہ قابل بنے۔ دیکھیے، ایک عورت کی تعلیم و تربیت ایک پوری نسل کی تعلیم و تربیت اور ایک پوری نسل کو پروان چڑھانے کی ضامن بننے والی ہے اور ضمانت دینے والی ہے۔ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور اسی طرح سے گھر کی دوسری خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے یہ رویہ بالکل درست نہیں کہ انہیں کسی بھی تعلیمی ادارے میں جانے سے روکا جائے، انہیں عبادت کے لیے گھر سے باہر جانے سے روکا جائے، انہیں کسی دینی محفل میں جانے سے روکا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ وقت صرف کریں، آپ تلاش کریں، آپ کو اس دور میں بھی یقیناً کچھ ایسے ادارے ملیں گے، ایسے سکولز ملیں گے، ایسے کالجز ملیں گے، ایسے دینی ادارے ملیں گے، بلکہ دینی اداروں میں، مدارس میں تو یقیناً یعنی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر بہت تھوڑی سی احتیاط اور چھان پھٹک کے بعد آپ ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو عصری تعلیم ہے، سکولز اور کالجز ہیں، جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسے ادارے ضرور ملیں گے۔ تو بچیوں کو آپ تعلیم سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا مطلب تعلیم سے محروم کرنا بہرحال نہیں ہے، اور بچیوں کو کسی قسم کے لیے بھی، کسی قسم کی ضرورت کے لیے بھی
گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، آپ کی بچیوں کی تربیت بھی بہت اچھی ہے، تو آپ اپنی بچیوں کو معلمات بنائیں۔ آپ ان کو جس شعبے میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں ان کو آپ میڈیکل میں بھیجیں۔ ہمیں اس وقت مسلمان ڈاکٹرز بچیوں کی ضرورت ہے، ہمیں لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو صحیح معنوں میں باپردہ رہ کر وہ بچیوں کا علاج بھی کریں۔ ہماری بچیاں ان کے پاس جائیں تو وہ ان کا علاج بھی کریں اور ساتھ وہ ان کو دینی تربیت بھی کر سکیں۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر ہماری بچی یا دوسروں کی بچیاں جو ہیں وہ کچھ دینی تشخص بھی سیکھ کر آئیں، ان سے کچھ دینی تعلیمات بھی سیکھ کر آئیں۔ اسی طرح سے دوسرے شعبوں میں جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے، جہاں علماء اجازت دیتے ہیں، آپ ان کے مشورے سے اپنی بچیوں کو باپردہ ماحول میں، ایسے اداروں میں، ایسے شعبوں میں آپ ان کو ضرور جانے دیں جب تک ان کے پاس وقت ہے۔ اور شادی شدہ جو خواتین ہیں اگر ان کے پاس وقت ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو خاص طور پر تدریس میں اور اسی طرح سے میڈیکل کے شعبوں میں جانے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ انہیں دینی پروگرام میں لے کر جائیں، انہیں مساجد میں ساتھ لے کر جائیں، ان کو خطبہ جمعہ دیکھیے، ہفتے میں ایک دن یہ چند منٹ جو ترغیب دی ہے جو جمعے کا سسٹم ہے، جو نظام ہے کہ مسلمان جائیں اور کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جو درس و تدریس ہے، جو وعظ و نصیحت ہے، اپنی اصلاح کے لیے، گھر والوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور جا کے وہ درس و تدریس کے اس پروگرام میں شامل ہوں۔ یہ جمعے کا جو دن ہے، یہ جو جمعے کا وقت ہے، یہ یقیناً درس و تدریس بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اسی طرح سے گھر میں اگر کچھ غیر محرم مہمان آ جائیں تو یہ لازمی نہیں کہ خواتین کو آپ پیچھے زنان خانے میں یا پیچھے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور ان کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور حجاب کی پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ باشرع طریقے سے اور باحجاب آ کے اگر وہ ان سے وہ ان سے سلام کرتی ہیں اور اسی طرح سے ان کی خدمت کا موقع ان کو دینا چاہیے، اور اگر ان سے کوئی سیکھنے کا موقع مل سکے تو ضرور بچیوں کو ان سے کچھ سیکھنے سے مستفید ہونے سے ہمیں روکنا نہیں چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح سے گھر میں جب ہم لائبریری کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی دلچسپی کی جو کتابیں ہیں، جو بکس ہم کہتے ہیں، وہ بھی آپ گھروں میں ضرور لا کے رکھیں تاکہ بیٹیاں فارغ وقت میں، اور اگر گھر میں ملٹی میڈیا اور اسی طرح سے LCDs کی اور اسی طرح سے انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ ان کے اوپر باقاعدہ ایسے پروگرام جو خواتین کے لیے چلائے جاتے ہیں، جو خواتین کی تربیت کے لیے یہ دروس ہیں اور درس و تدریس کا جو نظام ہے، آپ ایسی ویب سائٹ سے اپنی بچیوں کو بالکل محروم نہ کریں۔ آپ ان کو ان سے اپنی نگرانی میں ان سے مستفید ہونے کی آپ ان کو اجازت دیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، جہاں سے ان کو فائدہ مل سکے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بچیوں کے لیے بھی ریفریشمنٹ کے لیے، اگر چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کے لیے اس طرح کے کھلونے بھی ہونے چاہیے، اور بڑی بچیوں کی ریفریشمنٹ کے لیے، ان کے انجوائمنٹ کے لیے، ان کی تفریح کے لیے بھی گھر میں کچھ وقت مقرر ہونا چاہیے، یا کوئی ایسی سپیس ہونی چاہیے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو، تاکہ انجوائمنٹ کی تلاش میں وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور یہ انجوائمنٹ اور یہ تفریح وہ گھر سے باہر تلاش کرنے میں وہ گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے گھر میں اپنی بیٹیوں کے لیے ان چیزوں پر غور نہ کیا اور ہم نے ان کو صرف گھر میں ایک قیدی کی حیثیت سے بند کر کے رکھا تو یہ جو انتہا ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور جو پہلی انتہا ہم نے عرض کی کہ جس میں بالکل ٹوٹلی فریڈم ہے اور اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں، یہ انتہا کہ بچیوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو جو شریعت نے ان کو جو فریڈم دی ہے ان سے بھی ان کو محروم کر دیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انتہا بھی اس سے کم خطرناک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔